بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کے لیے علم کی طلب کی راہ میں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ ہے نیت کی درستگی، نیت کی اصلاح۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ ہر سال کے آغاز میں جب تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو اپنی نیت کا جائزہ لے کہ میری نیت کیا ہے اور اس علم کے حاصل کرنے کا میرا ارادہ کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے اور ارادہ درست نہیں ہے، علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ درست نہیں ہے تو پھر بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ بظاہر تو وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کا انجام جو ہے وہ برا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے اور ترمذی میں وہ حدیث آئی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ علم میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ دین کی سمجھ آ جائے، دین کے شریعت کے احکام مجھے معلوم ہو جائیں اور دین میں گہرائی حاصل ہو جائے۔ لیتفقہوا فی الدین قرآن میں کہا گیا۔ اور دوسرا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کے ذریعے سے حاصل ہو، جس کو حدیث میں بیان کیا گیا، من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ، جو ایسا علم حاصل کرے جس کے ذریعے سے صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہی جائے۔ علم کے حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہوگا، عام طور پر 3 طرح کے مقصد ہوتے ہیں، حدیث میں اس کو بیان کیا گیا کہ جو علم دین اس لیے حاصل کرے کہ لیجاری بہ العلماء، جو اس میدان میں پہلے سے علماء کام کر رہے ہیں، اس میدان کے ماہر ہیں، ان کا ہم پلہ بن جاؤں، ان کی ریس کرنے لگ جاؤں، ان کے مقابل کا اور ٹکر کا بن جاؤں، میرا شمار ان بڑے علماء میں ہونے لگے اور میں ان کا ہم پلہ کہلاؤں، یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے، تو یہ نیت بد ہو جائے گی، اخلاص سے خالی ہوگی، اور جس مقصد کے لیے علم دین کو حاصل کرنا چاہیے وہ یہ مقصد نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لیماری بہ السفہاء، یہ علم اس لیے حاصل کرے، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ بنا لے کہ جو بے وقوف لوگ ہیں، جو باطل مذاہب والے ہیں، باطل فکر والے ہیں، باطل سوچ کے ہیں، باطل مقاصد والے لوگ ہیں، میں ان سے مناظرہ کروں، میں ان سے بحث و مباحثہ کروں، میں ان سے ڈیبیٹ کروں گا اور انہیں زیر کروں گا، شکست سے انہیں دوچار کر دوں گا۔ صرف یہ مقصد و علم حاصل کرنے کا مقصد ہی اسی کو بنا لے۔ ضمناً یہ چیزیں ہوتی رہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اسی چیز کو مقصد بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، اس کے اضرار ہیں، جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ جو آدمی صرف بے وقوفوں سے اور اہل باطل سے مناظرے کو اپنا مقصد بنا لے گا، علم دین حاصل کرنے کا مقصد، اس میں بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں، غلو آ جاتا ہے، حدود سے وہ تجاوز کرنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ نیت اگر کرے۔ تیسری نیت، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، علم دین میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں، لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کر لوں اور لوگ مجھے اہمیت دینے لگیں، معاشرے میں، سماج میں میرا مقام بن جائے، میرا اسٹیٹس بن جائے، لوگ مجھے عزت دینے لگ جائیں، لوگ مجھے اونچے مقام پہ بٹھائیں، لوگ مجھے راستہ دیں، لوگ میری جوتیاں سیدھی کریں، لوگ میرے کہنے پر میری ہر فرمائش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ہدیہ دینے کو اپنی سعادت سمجھیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے، ہر دم لوگوں کی نظروں میں میں رہوں، توجہ کا مرکز بن جاؤں، سینٹر آف اٹریکشن بن جاؤں، صرف اس لیے علم دین حاصل کر رہا ہے، تو یہ نیت بھی درست نہیں ہے۔
اگر ان 3 نیتوں کے ساتھ، ان 3 ارادوں کے ساتھ، یا علم دین کو حاصل کرنے کا مقصد یہ 3 چیزیں ہیں، تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ النار، ہے تو دین کا علم حاصل کر رہا ہے یہ، لیکن نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد نیتی کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سال کے آغاز میں ہر طالب علم کو، اور جو اصطلاحی طالب علم ہے، یعنی مدرسے میں علم حاصل کر رہا ہے، یا جو عالم ہیں، وہ بھی ایک طرح سے طالب علم ہی ہے۔ قبر تک انسان طالب علم رہتا ہے، قبر کی پیٹ میں جانے تک۔ تو ہم میں سے ہر ایک طالب علم ہے، سال کے شروع میں ہم اپنی نیتوں کا، اپنے ارادوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری جو مساعی ہیں، ہماری جو کوششیں ہیں، وہ کس لیے ہو رہی ہیں، اس کا محاسبہ کر لینا چاہیے، اور اپنی نیتوں کو خالص کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔